جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہی حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ہم جیسا گنہگار پہنچ جائے تو وہ یہی کہے گا، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اب حضور کی زندگی کو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر رہے، میرے نبی کو کیسے نہیں ستایا گیا، کیسے تکلیفیں نہیں دی گئیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اس کا بدلہ نہ لیا، سب کو معاف فرمایا، سب کو معاف کیا۔ کسی نے گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھی، آقا نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ طائف کی وادیوں کے اندر جب آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا، انہیں اللہ کے کلام کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جب انہیں یہ بتایا کہاں تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، کہاں تم ان بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہو، اگر سر جھکانے کا کوئی حقدار ہے جس کے آگے ہماری پیشانی جھکنی چاہیے تو وہ اللہ ہے جس نے مجھے اور تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیں یہ خدا تو نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے جب ان تک یہ پیغام پہنچایا، جب اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن ان تک پہنچایا، تو طائف کے اندر آقا پر کیسی ظلم و ستم نہ کیے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر تک برسائے گئے، اور پتھر برسائے گئے جب آقا کریم علیہ السلام جا کر کے لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے، تو ان عرب کے بدبخت لوگوں نے، اس طائف کی سرزمین کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ جہاں آقا جاتے چند بدمعاش لڑکوں کو لگا دیا۔ آقا لوگوں کو قرآن سناتے، وہ لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے بہکایا کرتے تھے۔ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا، طرح طرح کی باتیں میرے نبی کو کہی گئیں۔ جب آقا چلنے لگتے پتھر برسائے جاتے، یہاں تک کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا میرے نبی کی نالین خون سے بھر جایا کرتی تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھکنے کے باوجود، پریشانی اور درد کی وجہ سے بیٹھ جاتے، تو وہی لڑکے اٹھاتے، پھر آقا جب چلنے لگتے پھر آپ کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے۔ اسی سفر طائف کے اندر فرشتہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اللہ کا حکم ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں، اگر آپ حکم کریں تو آپ کا رب چاہتا ہے کہ جو یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ جو پہاڑیاں آپ دیکھتے ہیں یہ پہاڑیاں ان پر الٹ دے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فرشتے یہ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں، ابھی انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر یہ مجھے جان لیتے تو ہرگز میرے ساتھ یہ رویے اختیار نہ کرتے، ہرگز میرے ساتھ یہ معاملات نہ فرماتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معاف کرتے رہے، ہدایت کی دعائیں کرتے رہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دنیا ہے، فرشتہ حاضر ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ حکم کریں ان کو تباہ کر دیا جائے، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کی عظمت پر، قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر، کیوں نہ ہو اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر اسی محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو معاف کرنے والا بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر رہ کر کے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کہتا ہے کہ ہم ان کو تباہ کر دیں، آقا معاف کرتے ہیں، آقا ان کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اب آپ آئیے آخرت کی منزل کے اندر چلیے، وہ قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے دن جو ہے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے گنہگار بڑے پریشان ہوں گے، کیونکہ اس دن اللہ کا قہر، اللہ کا غضب جو ہے اللہ تعالیٰ بڑے جلال کے عالم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت جہنم کو میدان قیامت کے اندر لایا جائے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی جن کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام کیسا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے بعد جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے ان کو حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ وہی ابراہیم خلیل اللہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اللہ کو اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب میدان قیامت کے اندر جہنم کو لایا جائے گا، جب جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم کا خوف لوگوں پر ایسا ہوگا، عام لوگوں کی بات تو دور، کسی عام انسان کی بات نہیں بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کا مرتبہ امام الانبیاء کے بعد سب سے بڑا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب جہنم کو دیکھیں گے وہ جوش مارتا ہوا لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہوگا، حضرت ابراہیم گھٹنوں کے بل زمین پر آ جائیں گے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ زمین پر گھٹنوں کو ٹیکیں گے اور اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں جوڑ کر کے عرض کریں گے مولا آج تجھ سے ابراہیم نہ اپنی اولاد کے بارے میں سوال کرتا ہے نہ اپنے ماننے والوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، بلکہ مولا آج ابراہیم صرف تجھ سے اپنی پناہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن سوچے تو صحیح، ابراہیم خلیل اللہ جن کا مرتبہ امام الانبیاء کے بعد سب سے بڑا اور نبی ہے، اللہ اکبر، لیکن میدان قیامت میں کیسے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے آقا کی عظمت پر، قربان جائیے میرے نبی کی شان پر، دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتے رہے جو لوگوں کو ستاتے تھے، لیکن میدان قیامت کے اندر جو میرے نبی کے چاہنے والے ہوں گے، جو میرے نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے، جو میرے نبی سے محبت کرتے ہوں گے، جو میرے نبی سے پیار کرتے دنیا سے چلے گئے ہوں گے، بھلے سے دنیا میں انہوں رہنے کے بعد کتنی نافرمانیاں کی ہو، گناہ کیے ہو، اللہ اکبر، لیکن قیامت کا دن ہوگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمام نبیوں کے ممبر سجائے جائیں گے، تمام نبی اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے ممبر پر جلوہ افروز نہ ہوں گا جب تک کہ میرا رب میرے گنہگار امتیوں کو بخش نہ دے گا، بلکہ ایک حدیث پاک یہاں ملتی ہے کہ تمام گنہگار جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی اور تمام گنہگار جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، حضرت آدم کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے آدم آپ دنیا کے اندر سب سے پہلے تشریف لائے، آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تمام انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اے آدم آج آپ کی اولاد پریشانی کے عالم میں ہے، آج آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج مجھے رب نے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ حضرت آدم کی بارگاہ سے نوح کی بارگاہ میں پہنچیں گے،
گویا کہ تمام نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، تمام نبی انکار کر دیں گے، لیکن میدان قیامت کا منظر دیکھیں کیسا لوگوں کے پر خوف کا عالم ہوگا، اور کیسا خوف ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت اس کی بھی منظر کشی فرماتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن عام انسان نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بیان فرمایا، رب فرماتا یوم یقوم الروح والملائکہ، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن حضرت جبرائیل جیسے فرشتے، بڑے بڑے فرشتے قیامت کے دن جو ہے صفوں میں کھڑے ہوں گے، صفا لا یتکلمون، کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوگی، کوئی بول نہ رہا ہوگا، سب کی زبانیں اللہ کے خوف کی وجہ سے جو ہے بند ہوں گی، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر اس دن جو بولے گا وہ اللہ کے اذن سے بولے گا، اللہ کی اجازت سے بولے گا، اور جو بھی بولے گا وقال صوابا، جو بولے گا درست بولے گا۔ اس دن کسی کی بولنے کی ہمت نہ ہوگی، یہ معصومین کا حال ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے ایک ایسی مخلوق اللہ نے دنیا کے اندر بنائی ہے کہ اللہ نے انہیں جس کام پر لگا دیا، اللہ نے ان کے ذمے جو ذمہ داری کر دی ہے وہ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تسبیح و تحلیل کے اندر موجود ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ اکبر۔ کچھ فرشتے تو وہ ہیں، بلکہ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، اس سے آپ کو میرے آقا کی شان و عظمت کا بھی اندازہ ہوگا، اس سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سرزمین جس کو مدینہ کہتے ہیں، اور آقا کی آمد سے پہلے جس کو یثرب کہا جاتا تھا، یعنی بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، جب میرے نبی کی آمد ہو گئی وہ مدینہ ہو گیا۔ اور مدینہ ایک روایت اس کے حوالے سے میں اور آپ کو بتاتا چلوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگوں کے اندر جایا کرتے تھے، صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑوں کا سفر ہوا کرتا تھا، وہ عرب کے ریگستان، وہ گرد و غبار اڑ اڑ کر کے چہروں پر آتی تھی، صحابہ کرام اپنے چہروں سے کپڑوں کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ گرد و غبار ان کے منہ کے اندر نہ جائے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے ڈھانٹے بندے ہوا کرتے تھے اور وہ اسی انداز میں سفر کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سرحد مدینہ آتی تھی، جب مدینہ آنے والا ہوتا تھا تو اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ اپنے چہرے سے ڈھانٹوں کو ہٹا دو، اپنے چہروں سے جو تم نے کپڑے باندھ رکھے ہیں ان کو ہٹا دو، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو سفر کر کے آ رہے ہیں، کہیں آپ نے ڈھانٹے کھولنے کا حکم نہ دیا، کہیں منہ سے کپڑا ہٹانے کا حکم نہ کیا، یا رسول اللہ اب کون سی خاص بات ہے، اب کون سی ایسی بات ہے، حالانکہ گرد و غبار تو یہاں بھی اڑ رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، میرا مدینہ آ گیا ہے اور مدینے کے گرد و غبار کے اندر میرے رب نے شفا رکھی ہے، مدینے کی گرد و غبار جس پر پڑ جایا کرتی ہے اللہ اسے شفا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ مدینے کی گرد و غبار کی جو ہے برکتیں ہیں، اسی کو خاک شفا کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں بتانے لگا تھا فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے۔ 70,000 فرشتے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جب شام کا وقت آتا ہے وہ 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 فرشتے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے ایک مرتبہ حاضری دے دیتے ہیں قیامت تک انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اللہ اکبر۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے اور یہ فرشتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے جو کام لگا دیا ہے وہ ان کاموں کے اندر موجود ہے، لیکن قیامت کے دن کیسا خوف ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایسے عالم میں اللہ اکبر قربان جائیے نبی کی عظمت پر، قربان جائیے میرے آقا کے پیار پر، قربان جائیے کہ اللہ نے کیسا مقام، کیسی طاقت، کیسی پاور اور کیسا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، جہاں سب فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اللہ اکبر۔ تمام گنہگار جو ہیں آقا کی بارگاہ میں اس امید پر حاضری دیں گے کہ اب یہی سہارا ہے، اب یہیں سے بات بن سکتی ہے، اللہ اکبر۔ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے قربان جائیے آقا کی عظمت پر، اللہ اکبر، قربان جائیے میرے نبی کی شان پر، قربان جائیے کیسا مقام اللہ نے عطا فرمایا، کیسی طاقت اور کیسی پاور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے
بزم انعقاد محشر کا، وہاں پر شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ قیامت کا میدان بھی کوئی ایسے ہی قائم نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو دکھانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ وہ لوگ جو آج دنیا کے اندر رہ کر کے میرے نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائیں، میرے نبی کے میرے نبی کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، میرے نبی کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھائیں، میرے نبی کی شان میں الٹی سیدھی بکواسات کریں، یہ یاد رکھے وہ دنیا کے اندر کچھ بھی کہہ لے، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں منکرین بھی ہوں گے، وہاں آقا کا اقرار کرنے والے بھی ہوں گے، وہاں میرے نبی ماننے والے بھی ہوں گے، وہاں نبی کو گالیاں دینے والے بھی ہوں گے۔ لیکن جب وہ نبی کی شان و عظمت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا کے اندر مان لیا ہوتا، لیکن اس وقت کا افسوس پھر کسی کام دے گا، اس وقت کا پچھتاوا پھر کسی کام نہ گا۔ اگر پچھتانا ہے تو دنیا کے اندر پچھتا لو۔ اللہ اکبر، جب آقا دیکھیں گے گنہگاروں کو آئیں گے انا لہا انا لہا، چلے آؤ آج میں تمہارے ہوں، بلکہ فرماتے میں اس دن وہ زمین کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج جو ہے سوا نیزے کی پر ہوگا، یا اپنی زبان میں کہہ لیں کہ چند فٹ بھی پر ہوگا، اور اس دن جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں جا کر کے کہیں گے کیا؟ یا رب امتی رب حب لی امتی۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں کریں گے، رب ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل توتا فتشفع قل تسمع سل توتا فتشفع، اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے ستایا، آقا نے سب کو معاف کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، جو آقا سے چاہنے والے ہوں گے، جو میرے نبی کے امتی ہوں گے، آقا انہیں کیسا ان کا خیال رکھیں گے، کیسا ان کا پیار فرمائیں گے، کیسے ان سے جو ہے محبتیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، آقا جب فرمائیں گے، آقا فرمائیں گے میری امت کو بخش دے، رب فرمائے گا تمہاری امت کو بخش دیا گیا۔ آقا فرماتے میں اس تک اپنے رب سے راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا رب میرے گنہگار امتیوں کو بخش کر انہیں جنت کے اندر داخل نہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنا خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کی شان ہے۔ بھائی میں وہ شعر پڑھ رہا تھا، اس کے زمرے میں یہ باتیں نکل آئیں، بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گا انشاءاللہ، اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو تھوڑی دیر اور میں بولوں، باقی اگر اجازت ہو تو درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو دامن میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر اور آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، اللہ سے ملاقات کی، اور یہ یاد رکھے کوئی انسان
جو انسان ہو حقیقتاً وہ رب کے پاس جا نہیں سکتا، کیونکہ نور کی سرحدوں میں تو نور ہی جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم جیسے تھے، تو اسی کے حوالے سے ایک شعر ہے، جواب بڑا ہی خوبصورت دیا ہے، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ کسی شاعر نے لکھا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مدینے وہی جاتا ہے جس کا بلاوا آتا ہے، ہر کوئی مدینے جا نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پیسوں کی بات نہیں ہوا کرتی بلکہ بلاوے پر ہوا کرتا۔ ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے، ایک شخص جو عام دکان بیچا کرتا تھا، وہ مدینے چلا گیا، مدینے ہی تو جانا ہے، حج کرنا کیا ہے، میرے نبی کی بارگاہ کی حاضری ہے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی عبادتیں، چند تھوڑی سی بات میں بہت جلدی کے ساتھ کروں گا کیونکہ وقت مجھے بھی اندازہ ہے کافی ہو چکا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہم پر مقرر فرمائی ہیں، ساری عبادتوں کے اندر کوئی نہ کوئی یادگار ہے۔ آپ رمضان المبارک کے روزوں کو دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض بھی نہ ہوئے تھے، اس سے پہلے پیارے آقا رمضان، شعبان، رجب کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مہینے کے روزوں کو مسلمانوں پر فرض ہی فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حج دیکھیں، اس حج کے اندر کتنے نیک بندوں کی، کتنے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یادگار ہے۔ حضرت حاجرہ ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت ابراہیم ہو، یہ تمام اللہ کے نیک بندوں کی یادگار اس حج کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جب یہ حج کے ایام آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ آپ نے مدینے کے فضائل بھی سنے، آپ نے مکے کے فضائل بھی سنے، لیکن میں آپ کو چند باتیں وہ بتاؤں جو آقا کریم علیہ السلام کے جد امجد، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے آقا کے جد امجد ہیں، آقا کریم علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد جنہیں حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے سنا ہوگا، بس جب دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بیٹا عطا فرمایا، حکم ہوا اے ابراہیم جب تمہیں ہم نے یہ بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑاؤ۔ یہ جہاں آج مکہ آباد ہے، یہ دراصل حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ چھوڑا گیا تھا، جس جگہ آپ کو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے آئے تھے، اسی جگہ پر آباد ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑا تھا، اور وہاں چھوڑا تھا چند تھوڑا سا کھجوریں اور تھوڑا سا پانی جو ہے دے کر کے آپ ان کو وہاں پر جو ہے چھوڑ کر کے آ گئے تھے، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا۔ کیسے وہ اللہ
والے تھے, کیسے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اللہ انہیں جو حکم عطا فرماتا تھا, جو حکم دیتا تھا, وہ اس کو پورے کر گزرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, اللہ نے آپ سے مال کی قربانی مانگی, آپ نے وہ بھی دے دی. اللہ نے آپ سے جان کی قربانی مانگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی سوچ کے, بغیر کچھ غور و فکر کیے فوراً نار نمرود کے اندر کود گئے تھے اور اپنی جان کو بھی اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیوی بچے کی جدائی مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی غور و فکر کے, بغیر سوچے سمجھے, صرف اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, حضرت ہاجرہ کو, حضرت اسماعیل کو مکے کی اس بیابان دھرتی پر چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مال و دولت کی قربانی مانگی تو آپ نے وہ سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دی ہیں, جبھی تو آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. بالآخر جب آپ کو وہاں چھوڑا تھا حضرت اسماعیل کو, حضرت ہاجرہ کو, پانی کی تنگی ہوئی تھی, جو یہاں زمزم ہمیں ملا یہ حضرت اسماعیل کی قدموں کی برکت سے ملا ہے. اور جو آج حاجی جا کر کے صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں, جو چکر لگاتے ہیں, یہ دراصل حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے. کہے ہاجرہ تم ہمارے لیے, ہماری رضا کے لیے, اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے تم نے ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی. اب قیامت تک کے لیے ہم اس یاد کو تازہ رکھیں گے اور ہم نے حاجیوں پر یہ چیز جو ہے لازم اور ضروری کر دی ہے, جب تک کہ حاجی طواف کرنے والا چاہے عمرہ کرنے والا ہو, جب تک کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ نہ لگائے, جب تک کہ اس کے درمیان اپنے چکروں کو 7 چکروں کو پورا نہ کرے, اس وقت تک اس کا حج اور یا عمرہ مکمل نہیں ہوا کرتا ہے, اس کا طواف خانہ کعبہ مکمل نہیں ہوا کرتا ہے. جب تک کہ وہ یہ دوڑ نہیں لگا لیا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادتیں بندوں پر ہے ہم غور کریں تو اس کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کی, اپنے فرمانبردار بندوں کی یادگار کو تازہ کیا ہوا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ باتیں ہمیں اس چیز کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی واقعی دنیا کے اندر اللہ کا نام لیوا ہو, اللہ کو چاہنے والا ہو, اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے والا ہو, اللہ تعالیٰ ان کے چرچوں کو باقی رکھا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو باقی رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹنے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لیے کوئی کچھ بھی کہتا رہے, کتنی بکواس کر لے, یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ چلتا چلا آیا ہے. مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا, یہ صدیوں سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے, جب چاہتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے دلوں کو بے چین کیا جائے, وہ جانتے ہیں کہ ان کی مسجدیں گرانے سے بھی انہیں وہ تکلیف نہیں ہوتی, انہیں جو ہے ستانے سے بھی, انہیں مارنے کاٹنے سے بھی وہ تکلیف نہیں ہوتی. جو تکلیف ان کے پیغمبر کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے سے ہوا کرتی ہے, جو تکلیف محمد کو گالیاں دینے سے ہوا کرتی ہے, کیونکہ جب جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے پیغمبروں کے خلاف, مسلمانوں کے پیغمبر کو بکواس کی گئی ہے, ان کے خلاف بولا گیا ہے, تب تک مسلمان حرکت کے اندر آئے ہیں. آپ وہ جنگ بدر کے اندر دیکھیں, وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہی تو تھے. ابھی حضرت نے بھی جنگ بدر کا ذکر کیا, میرے ذہن میں وہ واقعہ فوراً آیا. وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں وہ کون تھے, وہ محفظ اور معاذ تھے. اللہ اوپر, یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, یہ کیوں میدان بدر کے اندر پہنچے تھے, کہ یہ جنگ بدر کے اندر جو ہے کافروں سے لڑنے کے لیے پہنچے تھے. اگر آپ بات کو سنیں گے آپ کا دل بھی جھوم اٹھے گا, اور کیسا ان کا جذبہ تھا. اللہ اکبر. جب یہ بچے پہنچے تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں, اے بابا ذرا ہمیں یہ تو بتائیں, یہ جو ابو جہل ہے جو ہمارے نبی کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے, جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ہمیں بتائیں تو صحیح ابو جہل ہے کون. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں, میں نے ان بچوں سے پوچھا ہے, بچوں تم ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو, یہاں تو بہت سارے کفار ہیں, یہاں تو بہت سارے میرے نبی کے دشمن ہیں, تم کسی سے بھی لڑ سکتے ہو, لیکن تم ابو جہل کے بارے میں ہی کیوں معلوم کرتے ہو, تمہیں فکر کیا ہے. تو انہوں نے بچوں نے جو جواب دیا تھا, کسی شاعر نے اپنی زبان میں لکھا, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اللہ اکبر. ان بچوں کا جواب کیا تھا, ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, اس لیے ہم نے قسم کھا لی ہے یا تو اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے, کیونکہ نبی کی شان و عظمت پر گستاخیاں
ہو ہم زندہ رہے ہمیں یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں اچانک جو ابو جہل کا گھوڑا میدان بدر کے اندر سے گزرا، میں نے ان بچوں کو اشارہ کر کے بتایا وہ جو دیکھتے ہو وہ جو انسان کو تم دیکھتے ہو جو گھوڑے پر سوار میدان کے اندر دوڑ رہا ہے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں، اسی کا نام ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ابھی میری ہاتھ جو ہے میری انگلی ابھی میرے ہاتھ کا اشارہ واپس بھی نہیں آیا تھا، میں نے ان بچوں کی طرف دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہ بچے اچانک شیر کی طرح اس ابو جہل کی طرف جھپٹے تھے اور پہلے بچے نے جا کر کے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا تھا اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر اس دوسرے بچے نے جو ہے ابو جہل کی گردن کو قلم کر دیا تھا اور اس کو وہی میدان بدر کے اندر واصل جہنم کیا تھا۔ جب یہ دیکھا لوگوں نے معاملہ آگے کا معاملہ دیکھے ان بچوں کی زندگی کا بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بچے میدان بدر کے اندر لڑ رہے تھے اور جب وہ بچے میدان بدر کے اندر ابو جہل کو تو قتل کر چکے اب لڑ رہے تھے تو ایک بچے کا جو ہے بازو جو ہے جب تن سے جدا جب بازو پر جب تلوار لگی بازو جدا ہو گیا کچھ حصہ گوشت کا لگا رہ گیا اب وہ ہاتھ جو تھا وہ لٹک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہا تھا اب اس کو جب وہ ہاتھ جو ہے پریشان کر رہا تھا وہ ہاتھ تلوار چلانے میں دشواریاں پیدا کر رہا تھا تو اس بچے نے ایک جملہ کہا تھا وہ جملہ مورخین نے کتابیں لکھنے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا کہ اس بچے نے ایک جملہ دیا تھا ہم اور آپ سنیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اس بچے نے کہا تھا جو ہاتھ میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے تلوار چلائے رکاوٹ بنتا ہو ایسے ہاتھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بچے نے اس ہاتھ کو جو ہے اپنے قدموں سے دبایا دبانے کے بعد اس ہاتھ کو کھیل کر کے اس بازو کو دور پھینکا تھا اور کہا تھا جو ہاتھ میرے نبی کی شان میں میرے نبی کے دشمنوں کے خلاف لڑنے میں رکاوٹ بنتا ہو ایسے ہاتھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس دور کے بچوں کا عالم تھا یہ اس دور کے بچوں کے ایمان کا جذبہ تھا۔ آج ہم بھی تو مسلمان ہیں آج ہم بھی یہ اپنے دلوں کے اندر تمنائیں رکھتے ہیں جب نبی کی شفاعت والی حدیثیں سنتے ہیں کہ میرے نبی تو ہمیں بخشوا لیں گے۔ آقا نے تو فرمایا شفاعتی انی اقتراف الکبائر میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ جب ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم کچھ بھی کریں نبی تو ہمیں بخشوا ہی دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ اکبر نبی کی شان میں شان و عظمت میں بکواسات کی جائے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور وہ مسلمان کیسا مسلمان ہوگا وہ کیسا نبی کا امتی ہوگا کہ نبی کو گالی دی جائے سنتا رہے باپ کو کوئی گالی دے برداشت نہ کر سکے بھلے سے باپ سے جو ہے بول چال ہو یا نہ ہو بھلے سے باپ سے الگ رہتا ہو یا ساتھ میں رہتا ہو ماں کے ساتھ رہتا ہو یا الگ رہتا ہو ماں کو کوئی گالی دے سن نہیں سکتا یعنی کہ کسی کو بھی گالیاں دے وہ سن نہیں سکتا لیکن جب نبی کی محبت کی باری آئے جب نبی کی شان میں الٹا بولنے کی بات آئے جب نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہماری زبان سے چند جملے بھی نہ نکلے احتجاج جنگ کرنا تو بڑی دور کی بات ہم صرف اتنا نہ کر سکیں چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہم سوشل میڈیا پر صرف اس کا بائیکاٹ نہ کر سکیں سوچے تو صحیح اللہ اکبر باپ کی محبت ایمان نہیں ہے ماں کی محبت ہمارے لیے ایمان نہیں ہے اللہ اکبر حضور کی محبت کیا ہے حضور فرماتے تم میں کوئی بھی اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام عزیز و اقربا رشتہ دار ماں باپ یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ اکبر یہ یاد رکھیں جس طریقے سے پودوں کو زندہ رکھنے کے لیے جس طریقے سے کھیتی کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے جس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے پینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے اسی طریقے سے ایمان جو ہے اس کی جان میرے نبی کی محبت ہے اس کی جان جو ہے وہ میرے نبی کی پیار ہے ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے رہے لیکن نبی کو کوئی الٹا سیدھا بولتا رہے نبی کے بارے میں کوئی گالیاں دیتا رہے ہمارا خون نہ کھولے ہمارے دل کے اندر اس کی بے چینی بے قراری نہ ہو تو سوچے تو صحیح ہمارا ایمان واقعی زندہ ہے یا مر چکا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت تو یہی فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ عزیزان ملت اسلامیہ ہم یہ بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں حاجی کی بڑی فضیلتیں بڑی برکتیں ہیں لیکن ہم یہ تو سوچیں اس نبی کی بارگاہ میں جانے کی تو تمنائیں رکھتے ہیں جو جا رہے ہیں انہیں مبارک ہو اللہ ان کی حاضری مبارک کرے کیونکہ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی
چاہیے، اور جو حج کر کے لوٹتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ دنیا پر آیا ہو، آج ہی جو اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، وہ ایسا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے۔ اور پھر حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اللہم جب یہ حجاج کرام خانہ کعبہ پر پہنچتے ہیں، جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول فرما لیا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ علامہ حسن رضا خان اسی منظر کشی کو لکھتے ہیں جو خانہ کعبہ کے سامنے حاجی ہوتا ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک سر پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچا، مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ لائق منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے جو ہمیں بلا لیتا ہے، یہ تو میرے نبی کا پیار ہے جو ہمیں بلاتے ہیں، ورنہ ہم تو وہاں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارا گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود جس کے بارے میں اعلیٰ فرمائے یہ تو سر رکھ کے چلنے کی جگہ ہے، ہمارا لتھڑا ہوا وجود، ہم دنوں رات گناہ کریں، دنوں رات اللہ کی نافرمانیاں کریں، بے حیائیوں فحشکاریوں کے اندر اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس دیار حبیب میں جانے کی تمنا رکھیں، اور اگر یقیناً تمنا رکھنی چاہیے اور وہاں چلے جائیں، اور جانے کے بعد اگر وہاں سے آنے کے بعد بھی پھر انسان اسی روش کے اندر چلتا رہے تو یہ یاد رکھیں پھر انسان کے لیے بڑی جو ہے بد نصیبی ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہاں جانے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، بلکہ مقبول حاجی کی جس کا حج مقبول ہوتا ہے اس کی نشانی یہی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا کرتا اگر یہاں سے چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد اگر اس کی گناہ کی وہ عادت چھوٹ جائے، وہ گناہوں سے بچ جائے، تو سمجھ لیں اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے۔ اور وہاں سے اگر لوٹ آیا اس کے بعد بھی گناہ کی عادت نہ گئی تو آقا فرماتے ہیں پھر اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سب سے زیادہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔